اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دیتے ہیں تو اس کا ہاؤس تو مکمل نہیں ہے, تو پہلے آپ اس پہ الیکشن کرائیں گے, اس کے بعد نشستیں دیں گے مخصوص, اور اس کے بعد آپ چیئرمین کا الیکشن کرائیں گے. پھر فردوس نقوی صاحب جب سیٹ چھوڑیں گے اس پہ آپ سیٹ الیکشن کرائیں گے, اس کے بعد آپ مخصوص سیٹ دیں گے. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں منطق اس کے پیچھے کیا تھی. چلیں اگر یہ بھی مان لیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا یا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ الیکشنز پہلے ہونے چاہیے, تو 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشنز ہوئے اور 18 مارچ 2 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان پہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا. اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے ہونے چاہیے تو بھائی 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا, 18 جنوری کو آپ شیڈول جاری کر دیتے کہ 11 سیٹیں رہ گئی, اس کا ہم الیکشن کرا رہے ہیں. کیا رکاوٹ تھی؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان 2 مہینوں کے اندر یہ 11 نشستیں آپ کی پوری ہو جاتی, تو جو خواہش آپ کی تھی یا جو منطق آپ کی تھی وہ آپ کی پوری ہو جاتی. انہوں نے نہیں کی. جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ جان بوجھ کے تاخیری حربے ہو رہے ہیں, اس کی وجوہات ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں. الیکشن کمیشن میں ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا کبھی اتنی تاخیر سے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں جتنی تاخیر سے بلدیاتی الیکشن کے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب یہ الیکشنز ہوئے 15 جنوری کو, تو جماعت اسلامی نے 6 یونین کمیٹیز پر ایک شکایت دی. ہارنے والے امیدواروں نے نہیں دی, جماعت اسلامی کے کسی عہدیدار نے دی, اور اس شکایت میں الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ یہ جو 6 یونین کمیٹیز ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ اپنی نگرانی میں ان کی ریکاؤنٹنگ کرا دیں. جب پہلی پیشی ہوئی اسلام آباد میں, غالباً مجھے یاد نہیں 18 جنوری تھی یا 20 جنوری تھی, تاریخ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جنوری کا کوئی دن تھا, ہمارے وکیل نے کھڑے ہو کے کہا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ جناب جو ان کی پریئر ہے, حالانکہ یہ درخواست غلط اس لیے ہے کہ کوئی جو ایگریوڈ آدمی ہے, جو متاثرہ فریق ہے, جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے, وہ آپ کے سامنے نہیں آیا, کوئی عہدیدار آ گیا ہے. لیکن چلیں ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں. جو ان کی پریئر ہے, جو یہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنی نگرانی میں ریکاؤنٹنگ کرا دیجیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کرا دیجیے, یہ مسئلہ اس سے ختم ہو جاتا. الیکشن کمیشن اعلان کر دیتا, آرڈر کر دیتا, جماعت اسلامی کی خواہش کے مطابق, مرضی کے مطابق ریکاؤنٹنگ کرا دیتا, بات ختم ہو جاتی. لیکن نہیں کرائی گئی, اس میں پھر ڈیٹ ڈالی گئی. پھر اگلی ڈیٹ کو بھی ہمارے وکیل نے یہی کہا کہ جناب اس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لوگ پتہ نہیں کراچی سے کتنے لوگ آتے ہیں سفر کر کے, مہربانی کر کے اس کو نپٹائیے آپ. وہ نہیں نپٹایا گیا. پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ اس طرح کی شکایت سن رہے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں سن سکتے قانون کے مطابق, اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر ہماری بھی شکایت ہے. تو ہم بھی لے کے گئے, پھر پی ٹی آئی بھی لے کے گئی, پھر وہاں ڈھیر لگ گیا, تو 40-50 جو ہے وہ کیسز آ گئے, اور پھر وہ چلتے رہے, جو آج تک بھی چل رہے ہیں. قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن 60 دن کے اندر اندر تمام کے تمام کیسز کو نپٹائے گی. 60 دن کے اندر. اگر 15 جنوری سے شروع کریں تو 15 مارچ کو یہ 60 دن پورے ہو جاتے ہیں. لیکن ان 60 دنوں میں بھی یہ چیزیں نہیں پوری ہوئی. چلیں کوئی کمیٹی بنا دی, کسی پہ تحقیقات کرا دی, مختلف چیزیں ہوتی رہی, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بہت بڑے کوشچن مارک ہیں کہ یہ غیر ضروری تاخیر جو ہے یہ کیوں کی گئی ہے. ابھی بھی جو شیڈول جاری ہوا ہے 11 سیٹوں کا, مجھے نہیں پتا رمضان کب ہوتا ہے, لیکن غالب امکان شاید یہ ہے کہ اس دن 26واں روزہ ہوگا. اب اگر 26ویں روزے کے دن آپ الیکشن کراؤ گے, 27ویں شب ہوگی, مجھے بتائیے کہ کیا مذاق ہے. آپ 18 جنوری کو جاری کرتے ہیں, بھائی مارچ کے دوسرے ہفتے میں, پہلے ہفتے میں, فروری کے اینڈ میں یہ 11 سیٹوں کا الیکشن ہو جانا تھا, رمضان سے پہلے ہو جانا تھا, کوئی ایشو ہی نہیں تھا. آپ نے نہیں کروائی, تاخیر کی. اب اگر بلا جواز تاخیر پہ تاخیر ہو رہی ہے اور ہم اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں, تو تکلیف جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے زیادہ جماعت اسلامی کو ہو رہی ہے. میں دیکھیں عادی نہیں ہوں بہت ساری باتیں کرنے کا, جو باتیں کلوز ڈور میٹنگز میں ہوتی ہیں. یہ گواہ نجمی صاحب,
یہ ساتھ تھے ہمارے. 11 نشستوں پر الیکشن کرانے کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف وہی تھا جو میرا اور جو ہمارا ہے. یہ بعد میں کیوں تبدیل ہوا مجھے نہیں پتا. وہی موقف تھا کہ یہ بعد میں ہونے چاہیے, لیکن بعد میں انہوں نے چینج کیا پوائنٹ آف ویو اپنا. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ الیکشن پہلے کروانے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کرا رہے, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ پہلے کرائیں گے. یہ کیونکہ خبریں تو آ رہی تھیں کہ پہلے ہو رہی ہے, منطق کوئی نہیں تھی, وجہ کوئی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان سے پوچھ لوں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرا رہے ہیں, ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن اچانک سے شیڈول آ گیا. اب یہ جو 2.5 مہینے تقریباً یہ گزر گئے, اور یہ جا کے اگلے مہینے جو ہے الیکشن ہوں گے ان کے اپریل میں جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد عید ہے. عید کے بعد یہ جو ریزرو سیٹ سے ان کا شیڈول آئے گا, اس کے بعد جا کے میئر کا الیکشن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جا کے مئی میں کہیں, مئی کے دوسرے تیسرے ہفتے میں جا کے کہیں ممکن ہوگا, جو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میئر کا الیکشن پاسبل ہوگا مئی میں. جنوری میں الیکشن ہوا ہے, فروری, مارچ, اپریل, مئی, 4 مہینے جو ہے وہ لگا دیے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے. جو اگر جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے ابھی, جو کچھ کر رہا ہے, اگر یہ ساری چیزیں بھی وہ کر لیتا تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فروری کے اینڈ میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا, ممکن تھا. یہ سوال ہمارا بلا جواز نہیں ہے کہ یہ تاخیر جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کو ایک وجہ بتا دے کہ یہ 11 سیٹوں کا جو شیڈول ہے, جو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے, یہ 18 جنوری کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا. یہ 2 مہینے کا پورا اپنا عرصہ گزار کر, بھائی ان 11 سیٹوں کا تو کوئی اثر نہیں پڑا تھا الیکشن کمیشن میں, جو کیسز پڑے ہوئے تھے لوگوں کے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ جو فیصلہ کرتے نوٹیفیکیشن آپ جاری نہیں کر رہے تھے, کوئی فرق اس پہ نہیں پڑا تھا. یہ تو 11 الگ سیٹیں تھی, انہوں نے نہیں کیا. یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. دوسرا, کل میں وہ سنا تھا حافظ صاحب کا ایک آیا کہیں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عسکریت ہمارے ساتھ ہے, اکثریت ان کے ساتھ ہے. میں بار بار کہتا ہوں میرے کو تکلیف بڑی ہوتی ہے, اور یہ حقیقت ہے, یہ ریکارڈ پر ہے. یہ ماضی کا, تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. عسکریت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو ہروا کر ستار افغانی کو میئر بنوایا گیا تھا. عسکریت کی بنیاد پر تاج حیدر کو ہروا کے ہمارے محترم نعمت اللہ خان صاحب کو ناظم کراچی بنایا گیا تھا. اور اسی عسکریت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی ان بلدیاتی الیکشنز میں وکٹم تھی. اسی عسکریت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی ماضی کے تمام الیکشنز میں وکٹم رہی ہے. بینیفیشری کوئی اور تھا, جماعت اسلامی اس میں شامل تھی. اب عسکریت کا الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کی بڑی پاپولرٹی جماعت اسلامی نے تو پورے ملک میں تہس نہس کر کے رکھ دیا نا, تمام سیاسی جماعتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا انہوں نے, جھاڑو پھیر دیا سب کے اوپر. پورے ملک میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے. اگر تو یہ صورتحال ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ ہاں بھائی کراچی میں بھی یہ جیت سکتے ہیں. یہ کراچی ٹول پلازا کراس کر کے ان کی مقبولیت کہاں دفن ہو گئی ہے. حیدرآباد میں پتہ نہیں 1 یا 2 سیٹیں ان کی, سکھر میں نہیں ہے, میرپور خاص میں نہیں ہے, نواب شاہ میں نہیں ہے. میں شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ ایم کیو ایم تھی اور ایم کیو ایم کو انہوں نے آگے ان کے علاقے لیے, وہاں سے انہوں نے ووٹ لیا ہے. کہاں چلی گئی تھی ان کی اکثریت؟ ان کی جو مقبولیت کے جو پتہ نہیں ڈھول بج رہے ہیں پورے دنیا میں, وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کراچی سے باہر نکل کر ان کی یہ حالت کیوں خراب ہے؟ آپ کا ایک رکن صوبائی اسمبلی ایم ایم اے کے ٹکٹ پر ہے پورے شہر میں, ایک, اور وہ بھی ایم ایم اے پہ, جس میں آپ کو جے یو آئی نے بھی ووٹ دیا ہوگا, جس میں آپ کو جے یو پی نے بھی ووٹ دیا ہوگا, جس میں آپ کو پتہ نہیں وہ ایم ڈبلیو ایم نے بھی ووٹ دیا ہوگا, جس میں آپ کو جو مذہبی جماعت ہے انہوں نے بھی ووٹ دیا ہوگا. ایک ایم پی ہے, اس کے اوپر تم کو 83 سیٹیں مل گئی ہیں. شکر کے نفلی ادا کرتے ہو, کیسے مل گئی ہیں؟ پیپلز پارٹی جو پورے سندھ میں جیتی ہوئی آئی ہے, صرف دیہی علاقوں میں نہیں شہری علاقوں میں جیتے ہوئے ہیں. میرپور خاص ہم نے جیتا ہے, نواب شاہ ہم نے جیتا, سکھر ہم نے جیتا, حیدرآباد ہم نے جیتا, کراچی میں جیتے تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کہ ہم کیسے جیت گئے.
بھائی کراچی میں ہمارے 5 MNAs ہیں, لیاری کا الیکشن ہو جائے تو ہمارے 6 MNAs ہیں کراچی میں, 7 ہمارے MPs ہیں, ضمنی الیکشن ہم جیت رہے ہیں کراچی میں, کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہم نے جیتے ہیں کراچی میں. پیپلز پارٹی کراچی میں ہمیشہ سے, چھوٹی بڑی آپ مانے کہیں نہ کہیں ہم طاقت رہے ہیں. ہمارے شہر کے اندر مخصوص پاکٹس ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا رہا ہے, مشکل سے مشکل حالات میں بھی پڑتا رہا ہے. جماعت اسلامی تو پتہ نہیں آسمان میں ہوتی ہے, کبھی اچانک ہی گر جاتی ہے کہیں نہ کہیں آگے. آپ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھاتے ہو, سب سے بڑا سوال تو آپ کے مینڈیٹ کے اوپر ہے. وجہ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی گیدڑ سنگھی ہے جو آپ نے اس الیکشن میں آگے چھوڑی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ووٹ دینے میں مجبور ہو گئے. 15 سال آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, چلے ہم نے 15 سالوں میں کچھ کام کیے ہوں گے, ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہوگی, ہم نے کوئی لوگوں کو راضی کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. تم نے کیا کیا ہے؟ ہاں ایک چیز ہے جس کا اظہار خود حافظ صاحب نے کیا, نکال لیجیے, وہ تقریر آپ کو مل جائے گی. وہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ جماعت اسلامی نے اتنے لاکھ سیلاب کے متاثرین کو راشن دیا تھا, بارش کے جو متاثرین تھے ان کو دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ پتہ نہیں کیا کر کے دیتے ہیں, ہم نے اتنے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اسکولوں میں, اور بہت ساری چیزیں گنوائی تھیں. 2 چیزیں, ایک تو جو بارش کے متاثرین تھے کراچی میں کتنے تھے بھائی جنہوں نے آپ کو ووٹ دے دیا, جہاں تھے وہاں تو تمہارا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ, کیا جماعت اسلامی نے اس بات کو, حافظ نعیم الرحمان نے اس بات کو تسلیم کیا ہے خود کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے, جو خیرات کا پیسہ ہے, جو صدقے کا پیسہ ہے, جو آپ کو لوگ دیتے ہیں کہ آپ محتاجوں کی, مسکینوں کی مدد کرو, وہ تم نے اپنی الیکشن مہم پہ استعمال کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں کون سا آدمی اس دنیا میں جو یہ بھلائی کے کام نہیں کرتا. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو جتنی آپ کی طاقت ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, ہر آدمی کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہوں گے. لیکن کیا جس کو میں روٹی کھلاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جس کو میں کچھ مالی مدد کروں گا, کسی کا غریب کا علاج کراؤں گا, کسی کے بچے کی فیس دے دوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنی زکوٰۃ کے حصے سے, اس کو جا کر کہوں گا میں نے تیرے بچے کی فیس دی تھی, مجھے ووٹ دو الیکشن میں. اس کو جا کے کہوں گا تیرے گھر میں راشن ڈلوایا تھا رمضان میں, مجھے ووٹ دو. یہ تو اتنی بے شرمی کی بات ہے, اتنی افسوس کی بات ہے, جس کو یہ ڈٹائی سے مانتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جس کی بنا پر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اب وہ لوگ جو الخدمت کو اربوں روپے دیتے ہیں, دیکھیں میں نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے, اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں طاقت دی ہے, اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ الخدمت نے سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں بہت کام کیا, اور اداروں کا بھی نام لیا تھا, میں نے الخدمت کا بھی نام لیا تھا. تو مجھے کیا پتا تھا یہ اس کام کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے تو ان کو ووٹ نہیں پڑا. یہ خود انہوں نے بات مانی تھی. میں پھر گزارش کر رہا ہوں, آپ کی سیٹیں ہم سے کم ہیں, اس کو مان لو نا, آپ کی سیٹیں ہم سے کم ہیں. اصولی طور پر, اخلاقی طور پر ہمارا پہلا حق بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ میئر ہمارا ہوں. آپ بھی کوشش کر لیجیے. ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں, اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. آپ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں, آپ عمران خان کی طرح ضد لگا کے بیٹھے, پہلے الیکشن کی ڈیٹ تو پھر مذاکرات کروں گا. یہ کہتے ہیں پہلے مجھے میئر بنا اس کے بعد بات کروں گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اگر آپ کے نمبر زیادہ ہوتے ہم سے, ہم 1 منٹ نہیں لگاتے, 1 منٹ 1 سیکنڈ نہیں لگاتے, اور ہم کہتے ہیں کہ میئر آپ کا ہوگا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم مل کے چلیں گے, کراچی کو بہتر کریں گے. لیکن ان میں تو اخلاقی طور پر اتنا بھی احساس, اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ ہاں یار تمہارے نمبر زیادہ ہیں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اصولی طور پر تمہارا ہونا چاہیے, لیکن خواہش ہمیں بھی ہے. اتنی بات بھی نہیں کرتے ہیں, الٹا الزام پہ الزام لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آروز کے ذریعے ہم نے رزلٹ چینج کیے, ری کاؤنٹنگ میں رزلٹ چینج کیے. میں الیکشن کمیشن جاتا رہا, پیشیوں پہ مختلف بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملا. ایک کورنگی ٹاؤن کا کوئی تھا آر او, پتہ نہیں
کیا نام ہے مجھے ہی پتا, وہ میرے سامنے ہیرنگ ہوئی اس لیے مجھے پتا ہے. اس نے کہا, وہ پی ٹی اے کا کیس تھا, اس نے کہا کہ جی میرے پاس 3 یوسیز تھیں, 2 پی ٹی آئی جیتی ہے اور تیسری ہار گئے. اس نے کہا مجھے انہوں نے ذہنی مریض بنا دیا ہے, اتنی مجھے دھمکیاں دی انہوں نے, مجھے بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا ہے. صوبائی وزیر سندھ اس وقت پریس کانفرنس سعید غنی کا اس میں کہنا تھا کہ ہماری سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں, ہمارا پہلا حق ہے, میئر ہمارا ہوگا, ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں. یہ کہتے ہیں کہ پہلے میئر بناؤ پھر بات کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا.